فضل ہے اللہ رب العزت نے ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں حدیث قدسی ہے کہ آدم کی اولاد کو صبح کی نماز کے بعد اشراق تک اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک ان دو وقتوں میں مجھے یاد کر لیا کر تیرے 24 گھنٹے کی کفایت میں کروں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تیرے 24 گھنٹے کے کام میں بڑھا دوں۔ وقت کیا ہے میرے بھائی دوستوں؟ عصر سے لے کر مغرب تک 40 سے 45 منٹ کا وقت ہے اور فجر سے لے کے اشراق تک ان دو وقتوں میں جو اللہ رب العزت کو یاد کرے گا اللہ رب العزت اس کے 24 گھنٹے کے کام بنا دیں۔ تو میرے بھائی دوستوں یہ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، رشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے اس کے ہر ایک ایک قدم پہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں، اور جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے اللہ رب العزت اسے نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستوں وہ ایسا ہے کہ جیسے احرام باندھ کر حج کی طرف جا رہا ہو، اللہ کے گھر مکہ کی طرف جا رہا ہو، اس کی یہ فضیلت ہے میرے بھائی دوستوں۔ اور اس کے بعد میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت نے اور ایک طرف ہمارے میرے بھائی دوستوں نام رکھا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر اشراق کے 2 4 6 نفل پڑھ لیے، 2 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے تو اللہ رب العزت ایک حج اور عمرہ قبول کا ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں بڑے بڑے کام باہر دکھاتا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ لانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کام پہ جانا ہے، ڈیوٹیوں پہ جانا ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستوں اگر اس انسان کو اس فضائل کے اوپر یقین آ جائے گا کہ مجھے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا 2 رکعت نفل پڑھنے سے، تو آپ اگر یہ سوچیں میرے بھائی دوستوں آج حج عمرہ کرنے کا میرے بھائی دوستوں کتنا خرچہ ہے، اتنا بڑا خرچہ کر کے حج عمرہ کرنے جائیں اور اس کے باوجود بھی میرے بھائی دوستوں کو گارنٹی نہیں ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے اندر میرے بھائی دوستوں 2 4 رکعت نفل پڑھنے کے حج عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے بھائی دوستوں آپ کو مجھے چنا ہے، آپ کو مجھے چن کر پورے اہل محلہ میں سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رب کے رسول کی بات کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جب آپ جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چلو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ذکر کے حلقے۔ یہ ذکر کے حلقے میرے بھائی دوستوں ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے بھائی دوستوں ایک عظیم انسان بنایا، مسلمان بنایا، خوبصورت سا انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انعام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انعام ہے میرے بھائی دوستوں۔ آپ اور میں ذرا سا سوچیں کہ جس دن آپ کے میری تاریخ پیدائش ہے کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے پوری دنیا کے اندر، لیکن وہ انسان کو میرے بھائی دوستوں بہت خوش نصیب ہے جو ماں کے گود کے اندر اس کو ایک سال میں اذان اور دوسری سال میں تکبیر کہے۔ میرے بھائی دوستوں آپ اور میں ماشاء اللہ عقل مند سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ یہ سوچیں ایک اذان مسجد کے اندر جب کہی جاتی ہے اس کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اور امام صاحب میرے بھائی دوستوں کتنی منٹ کے بعد نماز پڑھا دیتا ہے، وہ جتنی منٹ کے بعد نماز پڑھاتا ہے اتنی منٹ کی آپ کی میری زندگی ہے، اتنی اور میری آپ کی زندگی ہے۔ اذان ہو گئی ہے کان میں، تکبیر ہو گئی ہے کان میں، اب آپ اور میں جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں بس وہ اتنا ہی وقت ہے کہ جتنا وقت میرے بھائی دوستوں نماز پڑھانے میں امام صاحب ہوتے۔ تو میرے بھائی دوستوں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے کلمے والا بھائی بنایا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے لفظی میں نے اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائی دوستوں اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی دوستوں نبوت کے سر کے کرنے والے میرے آپ سے میرے اس کرنے کا مقصد میرے بھائی دوستوں ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حفیظ ہے، اللہ ساری کائنات کو بنانے والے ہیں اور اللہ ہی بنایا ہے اللہ نے اور اللہ ہی پال رہے، اللہ ہی کو چلا رہے ہیں میرے بھائی۔ اس کرنے کی بہت ہی فضیلتیں صبح شام اس کو جو میرے بھائی دوستوں 100 لا الہ الا اللہ محمد صبح 100 مرتبہ پڑھ لے، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس کا چہرہ 24 رات کی طرح ہوگا، چاند کی طرح چمکے گا۔
فرمایا جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 سال اس دنیا میں زندگی گزارے تو پوری زندگی میں گزار تو کثرت سے میرے بھائی دوستوں اس کلمے کو پڑھنے والے بندے جو کثرت سے اس کو پڑھے گا میرے بھائی 70,000 مرتبہ اس کا ذخیرہ کر لیں، اپنے پاس اس کا ذخیرہ کر لیں، اپنے پاس لے لے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے پاس ذخیرہ کر کے پھر اپنے کسی جو اپنے گھر سے کوئی جیسے والد ہے والدہ ہے کوئی فوت ہو گیا اس کو میرے بھائی دوستوں اس کا ہدیہ کرے، اگر وہ شخص جہنم میں بھی ہوا، اگر وہ شخص جہنم میں بھی ہوا اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں اگر ہم روزانہ 200 مرتبہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، ایک نہ ایک دن تو 70,000 ہو ہی جائے گا نا میرے بھائی دوستوں۔ اگر ہم اپنے والد سے پیار کرتے ہیں، اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، اپنے دادا سے نانا سے چاچا سے، اپنے گھر والوں سے خاندان سے بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے بھائی دوستوں یہ 70,000 کا نصاب ہم جمع کر کے اپنے پیاروں کو بخشنے آئے اتنا عظیم کلمہ پڑھنے کے ساتھ میرے بھائی سارے دین کے احکامات آپ کی طرف ایک دم متوجہ ہے۔ سب سے بڑا اہم کام سارا کا سارا چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا، اور میرے بھائی نماز کا تحفہ اللہ رب العزت سے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے دیا۔ کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازیں میرے بھائی دوستوں۔ آپ اور میں یہ ذات علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ 50 نمازیں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے علیہ السلام ملے، پھر گئے آنے جانے میں میرے بھائی دوستوں آپ پر مجھے 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں جو پڑھے گا اللہ رب العزت 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی دوستوں کافر اور مسلمان میں صرف نماز کا فرق ہے۔ ابھی ہم پیچھے گئے یہ میرپور مسئلوں میں، وہاں میرے بھائی دوستوں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں زندگی میں روایوں کی دکانیں بھی ہیں، مسلمانوں کی دکانیں بھی ہیں، تجارت سارے مل جل کے کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی جیسے دعوت دی ایک آدمی کو پوری بات کو سنا اور کہنے والا کہنے لگا مولوی صاحب ہم کون سے مسلمان ہیں؟ یہ نماز کے ٹائم ہماری بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں یا پھر مسلمانوں کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں؟ یہ جمعے کے دن ہماری بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی دکانیں۔ تو میرے بھائی دوستوں انسان کے اندر مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، فرق نماز ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں جا رہے 2 پیغام دے رہے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی مراج ہے، نماز اللہ رب العزت سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھوں، اور جب میرا دل چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھوں۔ آج میرے بھائی دوستوں آپ پر میں سوچتے کہ ہم اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے، اللہ 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 ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا یہ میری آخری نماز ہے؟ ہمارے سفر میں کبھی آیا میرے بھائی دوستوں؟ تو آپ جب قرآن پڑھتے کبھی سوچا کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ تو میرے بھائی دوست ایسی کیفیت بن جائے ہماری، ہم اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ساری دنیا کے مشورے کیے، ساری دنیا کے معاملات کو بنانے کی کوشش کی ہے، سارے کاروباروں کے بارے میں سوچا ہے، ایک بنگلہ ہو جائے 2 ہو جائے، ایک گاڑی ہو جائے 2 ہو جائے، ایک تجارت 2 کاروبار 3 کاروبار ہو جائے، ہر چیز کا میرے بھائی دوستوں آپ نے میں نے سوچا ہے، نہیں سوچا تو نماز کو بنانے کے لیے نماز کو نہیں بنایا میرے بھائی۔ کبھی علماء کے پاس بیٹھ کے یہ پوچھا کہ میری نماز تو میرا قل اللہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میری الحمدللہ صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلیں گے آپ کو مجھے پتہ چل جائے گا کہ نماز میری کہاں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں گھوڑے پہ سوار ہوں گدھے پہ سوار۔ آپ اور میں بڑے پکے نمازی ہیں، میں پہلی مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلا، میں اپنی مسجد کا پکا نمازی تھا، اور جب میں حافظ صاحب کے سامنے بیٹھا تو میں زیرو تھا، زیرو تھا۔ آج ہماری الحمدللہ صحیح نہیں، آج ہمارا غسل صحیح نہیں، آج ہمارا وضو صحیح نہیں، آج پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے بھائی دوستوں کہ یہ تبلیغ والے بستر اٹھا کے مسلمانوں کے پاس آ جاتے، کافروں کے پاس نہیں جاتے۔ آج ہمارے گھر میں آگ لگ رہی ہے، میرے گھر میں آگ لگے، میرے گھر میں آگ لگے اور پڑوسی کے گھر میں آگ لگے، میں اپنی آگ بجھاؤں گا پڑوسی کی آگ بجھاؤں؟ آج میرے گھر میں آگ لگی ہے میرے بھائی دوستوں۔ یہ نماز میں بھائی دوستوں عظیم و شان تحفے کی ہم قدر کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی مشق کریں، اپنی نمازوں کو بنائیں اور علماء سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے امام صاحب کی زندگی میں برکت دے۔ یہ مسجد آپ کے سامنے آج روز نار، آج ماشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے، آج یہ ماشاءاللہ محفل لگی ہے نمازیوں کی، یہ نوجوان کی محنت ہے میرے بھائی دوست۔ کیا اس نوجوان کے پاس جا کر ہم نے پوچھا کہ میری مولوی صاحب نماز تو سن لو،
میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سن لو. کسی سے کلمہ سنو تو کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پورا نہ ہے. اس کلمے کو کون سیکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے بھائی دوستوں خطبے نبوت کے صدقے یہ دروازہ بند ہو گیا. نہ صحابہ نے آنا اور نہ ہی میرے بھائی دوستوں اب نبی نے آنا. یہ کام آپ کے میرے ذمے ہے. ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, دوسرے کو اصلاح کرنی ہے, خود سیکھنا ہے دوسرے کو. میرے بھائی نمازوں میں دھیان کیسے نصیب ہو جائے, اللہ کی طرف ہم کیسے متوجہ ہو جائیں, اس کے لیے اللہ والا علم سیکھنا ہے. اتنا علم سیکھنا حلال حرام پاکی ناپاکی جائز ناجائز کا علم ہو جائے. علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت انسان نفل پڑھے, 1000 رکعت نفل, اور وہ وضو کے فرائض سیکھ لے اس سے افضل ہے. غسل کے فرض سیکھ لے اس سے افضل ہے. قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. کل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اتنا سیکھ لیا کل اللہ حد پورا سیکھ لیا 3 آیت سے میرے بھائی دوستوں, تو دیکھ لے بھائی 300 رکعت نماز نفل. یہ کتنے نوجوان ماشاءاللہ اچھے خاصے نوجوان رہتے, ان میں سے کوئی 300 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا, ماہ رمضان میں بھی نہیں پڑھ سکتا. تو ہم علم کو سیکھنے والے بن جائیں. حلال حرام پاکی ناپاکی جائز ناجائز کا علم ہو گیا. غسل کیسا, میرا وضو کیسا, میرے کپڑے کیسے, میں کیسے نماز پڑھوں, یہ ہم سیکھنے والے طلب ہو جائے, فکر ہو جائے کہ میں نے چیز سیکھنا ہے. میرے بھائی دوستوں اللہ نے 2 شرطیں اتاری, ایک جہنم میں لے جائے گی, ایک جنت میں لے جائے گی. اگر دین سیکھنے میں شرم کی کہ میں بوڑھا ہو گیا کیسے سیکھوں, میں کیسے آج موجودہ سے کلمہ سیکھوں, میں کیسے آج نماز سیکھوں, یہ جہنم میں لے جائے گی. اگر بے حیائی سے شرم کی تو اللہ رب العزت جنت میں. اس طریقے سے میرے بھائی دوستوں دین کو سارا کافی لوگ مل جائیں گے, سیکھنے والے مل جائیں گے, قرآن پڑھنے والے, نفلیں پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے مل جائیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق والے کہاں سے ہیں. ایک شادی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, اگر آپ کے اعلیٰ اخلاق نہ ہوتے تو میں کبھی کلمہ ہی نہ پڑھتا. ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے لیے میرے وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کانٹے بچھائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اولی پھینکی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شریف شہید ہوئے. اس کلمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق ہوئی. آج یہ کلمہ میرے بھائی دوستوں آپ کے سامنے, آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے گھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جنازے ہوتے ہیں. آج ہم کتنے مسئلے ہیں, میرا 1000 روپئے ملتے تو پورے دن مجھے نیند سوچ رہے, پوری رات نیند رہے. آج اللہ کے نبی کا سنت طریقہ ٹوٹ رہا ہے, کسی کو ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. کہتے یہ کوئی ہمارا کام, یہ میرا کام, یہ کس کا کام ہے میرے بھائی دوستوں, کلمے والے کا کام ہے. اللہ کی قسم آج ہم اپنی نمازوں میں مطمئن ہے, میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں, میں فجر کی خالی نماز پڑھ لیتا ہوں, میں عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں, میں مغرب کی نماز. آج ہم اپنی نمازوں میں جو مطمئن ہے, کل ان ہمارے گھر والوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا قیامت کے دن. یہ میرا باپ تھا, مجھے اس کام سے روکتا تھا, نماز کے لیے نہیں. یہ میرا شوہر تھا, سارے کام میں اچھے کرتی تھی, اس نے مجھے کبھی نماز پڑھا. یہ میرا باپ تھا, میں اپنے باپ کی قدر کرتی تھی, میں نماز پڑھا. ایک آدمی 10 گھر میں 10 آدمی, ایک گھر میں 10 آدمی ہوں اور میرے بھائی دوستوں 9 نماز پڑھتے ہو, 9, اور ایک آدمی نماز نہ پڑھتا ہو, اس کی نحوست سے وہ گھر پورا کا پورا تباہ, پورا کا پورا گھر ایک آدمی کی وجہ سے تباہ ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دوستوں یہ کام میرا آپ کا سارے عالم کے سارے انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. برائے مہربانی آپ سے, میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب مل کے ہم اس کی مشق کریں, ہم روزانہ ٹارگیٹ کریں کہ یار میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا, میں اسے دل سے مالک کر کے کس طریقے سے نماز پڑھوں, اس طریقے سے. تو اس کے لیے انشاءاللہ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہم آج ارادہ کر لیں, آج ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس مسجد کے پرام میں کسی بھی بے نمازی کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, سب کو اللہ سے دوستی کریں. کون ساتھی اللہ سے دوستی کریں گے؟ آخری بات ہے, بہنوں رحمۃ اللہ نے ایک زندہ لوگوں کے پاس گیا, جو بادشاہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو, کہنے لگا کہ میں آج زندہ انسانوں کی اللہ سے دوستی کرانے گیا. بولے ہوگی دوستی, بولا دوستی نہیں ہوئی, آج زندہ انسان نہیں مانتے, اللہ مانتے. پھر ایک قبرستان میں گئے تو فرمایا آج کہاں سے آ رہا, مردہ انسانوں کی اللہ سے دوستی کرانے کی. بولے آج مردہ انسان مانتے ہیں تو میرے بھائی دوستوں اللہ نہیں مانتے. زندہ سانس ہے, جب تک میرے بھائی جو دروازہ کھلا ہے, ہم خود بھی نماز الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق دے, گناہ سے بچتا ہے اللہ کی توفیق دے.
ہم سارے ارادے کریں گے انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ ہم ہر ایک آدمی دعوت اللہ کا کام کریں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، 5 وقت کا نماز کریں گے۔ یہ مقام عمر بھر کرنا ہے، یہ نہیں کہ ماہ رمضان تک کرنا ہے، ماہ رمضان کو انشاءاللہ فریق کا بال کے برابر انشاءاللہ رہے گا، اللہ رب العزت سارے اللہ کے گھر ہوں کرتے گا نا انشاءاللہ، تو سب تک کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغفور الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کے کام کا کام نہ سمجھا، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یہ بستی کو چاروں طرف سے اللہ اس کی جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروضہ کی قرضے کی ادائیگی کا بندوبست عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ میرے جتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے جو دنیا سے رخصت ہو گئے بزرگ، یا اللہ خصوصاً میرے دادا کا خاندان تھا، میرے ناناؤں کا خاندان تھا، میرے عزیز پڑوسیوں کا خاندان تھا، اے اللہ ان کی اولادیں بیٹھی ہیں، اے اللہ آج وہ تیری امانت سے تیرے پاس پہنچ گئی، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کے عذاب سے معاف فرما دے، جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ یہ مسجد تیرا گھر ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اے اللہ جو اسے آباد کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ جو اسے آباد کر رہے ہیں تو ان کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ تیرے راستے میں جتنی جماعتیں چل رہی ہیں ان کی سب کے گھروں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حاضرین مجلس ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں ضرور کوئی دعاؤں کا یا اللہ ذہن میں آ رہی ہوں گی، اللہ ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ میرا چھوٹی عقل سے مانگا، ناقص عقل سے مانگا تو اپنے شان و شوکت سے عطا فرما دے۔ اے اللہ سارے ملک پر رحم فرما، سارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔